الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع. ہر قسم کی تعریفات و تحمیدات، تسبیحات و تقدیسات، تہلیلات و تمجیدات اور تہنیات و تکبیرات اس اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے لیے جس کی جتنی بھی تعریفیں بیان کی جائیں، جس کی جتنی بھی پہلے صحیح تھا اسپیکر کم کر دیں اس کو، جس کی جتنی بھی تعریفیں بیان کی جائیں، جس کی جتنی بھی حمد و ثنا بیان کی جائے اور جس کی جتنی بھی تحسین و ستائش بیان کی جائے اور جس کے لیے جتنے بھی شکریہ کے کلمات ادا کیے جائیں کم ہیں. حق یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکتا. حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہوں دونوں جہانوں کے سردار پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جسد اقدس پر، روح اقدس پر بے شمار بے حد و حساب انگنت لا تعداد کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رہبر، رہنما اور تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. مختصر سی حمد و صلات کے بعد آج الحمدللہ رمضان المبارک کا ہمارا تیسرا جمعہ ہے اور ہم خطبہ جمعہ سن رہے ہیں. وقت یہاں کا چونکہ بہت ہی مختصر ہے، مختصر سے وقت کے اندر مختصر سی گفتگو ہی کی جا سکتی ہے. میں بلا تمہید اپنا
موضوع شروع کر رہا ہوں اس امید پر کہ آپ کی پوری توجہ مجھے حاصل رہے گی۔ دیکھیے، انسان کی دعا کے حوالے سے دو لاشعوری غلطیاں ہیں، دعا کے حوالے سے لاشعوری غلطیاں۔ آج کی جمعے کی اس نشست میں وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور پھر اس امید کے ساتھ کہ اب وہ لاشعوری غلطیاں نہیں رہیں گی، اب ان غلطیوں کا شعور دے دیا جائے گا، اس کی اویئرنیس، اس کا شعور، اس کی آگاہی آج کے جمعے میں حاصل ہو جائے گی۔ تو آج کے جمعے کے بعد وہ لاشعوری غلطیاں وہ شعوری غلطیاں کہلائیں گی۔ لاشعوری غلطی دعا کے حوالے سے پہلی غلطی یہ ہے کہ وسائل، اسباب، امکانات، ریسورسز کی موجودگی میں انسان اللہ سے دعا کرنے سے غافل ہو جاتا ہے۔ سب کچھ تو ہے، کیا ضرورت ہے؟ سب کچھ ہے، بڑے وسائل ہیں، بڑے امکانات ہیں، بڑے اسباب ہیں، ادھر سے بھی آ رہا ہے، ادھر سے بھی آ رہا ہے، یہاں سے بھی آ رہا ہے، بینک بیلنس بھی بہت ہے، اور بظاہر ترقی کے اسباب کے، اس کو بڑھانے کے، اس کو ملٹیپل کرنے کے اسباب اور امکانات اور پاسبلٹیز بھی بہت ساری نظر آ رہی ہیں۔ یہ لاشعوری غلطی پھر ہوتی ہے کہ انسان اللہ سے مانگنا چھوڑ دیتا ہے، اور اگر مانگتا بھی ہے تو سرسری انداز میں، اس کے مانگنے میں طلب نہیں ہوتی، جستجو نہیں ہوتی، اس کے مانگنے میں جھکنا نہیں ہوتا، گڑ گڑانا نہیں ہوتا، عاجزی نہیں ہوتی، انکساری نہیں ہوتی۔ ایک فارمیلٹی کے طور پر وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، دعائیں پڑھی، مانگی نہیں، دعائیں پڑھی اور دعا ہو گئی۔ اس دعا کو دعا نہیں کہتے، یہ لاشعوری غلطی ہے، اور یہ کتنا بڑا جرم ہے اللہ سے نہ مانگنا۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو تکبرانہ رویے کے ساتھ، یہ ہے تکبرانہ رویہ، میں کیوں مانگوں، لوگ مجھ سے مانگتے ہیں، مجھ سے مانگتے ہیں، میں کیوں مانگوں، سب کچھ تو ہے۔ فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، میں ان کو ذلیل اور رسوا کر کے جہنم کے اندر داخل کروں گا۔ انسان کا یہ رویہ بڑا بھیانک رویہ ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر انسان کے اس رویے کا ذکر کیا ہے۔ سورہ یونس، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، جب ہم کسی بھی انسان پر کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی وبا، کوئی بلا، کوئی بدحالی، کوئی عذاب، کوئی بیماری بھیجتے ہیں، کوئی نقصان بھیجتے ہیں، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، تو اب یہ کیا کرتا ہے، دعانا، تو پھر یہ ہم سے مانگنے لگتا ہے۔ کس طرح، لِجَنبِهِ، لیٹا ہوا ہے تب بھی، او قاعدن، بیٹھا ہوا ہے تب بھی، او قائما، کھڑا ہوا ہے تب بھی۔ فلما کشفنا عنہ الضر، اور جب ہم اس کی وہ تکلیف، وہ ضرر، وہ نقصان، وہ بیماری، وہ بلا، وہ بدحالی ہم ختم کر دیتے ہیں۔ مرہ، اللہ کا قرآن، مرہ کأن لم یدعنا الی ضر مسہ، اس کا رویہ ایسا ہو جاتا ہے کہ یہ گزرتا ہے، یہ گزرتا ہے، ہماری نگاہوں کے سامنے سے گزرتا ہے،
اور کس طرح گزرتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس کو تو تکلیف پہنچی نہیں تھی، اس کو تو مصیبت آئی ہی نہیں تھی۔ اللہ کا انداز، پہلے تو آ گیا سیٹھ صاحب اللہ کے واسطے یہ میری مدد کر دیجئے، بڑا پریشان ہوں، دے دیجئے، مدد کر دی۔ اب جب مسئلہ حل ہو گیا تو ایسے گزرتا ہے سلام بھی نہیں کرتا۔ اللہ کا قرآن مرہ ایسے گزرتا ہے، زندگی ایسے گزارتا ہے کہ علم یدعنا الی ذر مسا، کہ اس نے کبھی ہمیں یاد ہی نہیں کیا تھا، جیسے کبھی یہ پھنسا ہی نہیں تھا۔ یہ اللہ کا قرآن۔ ایک اور مقام، میں بالکل ٹو دی پوائنٹ اور صرف ترجمہ اور کم تشریح کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں۔ ایک اور قرآن مجید کا مقام، فرمایا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، جب ہم کسی انسان پر انعام کرتے ہیں، أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، تو جب انعامات کی، اکرامات کی، احسانات کی، اس کی نوازشوں کی، اس کی عطاؤں کی، اس کی بخششوں کی، اس کی نوال کی، جب بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں تو اس کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ اعرض، اعراض کرتا ہے، ہم سے اعراض کرتا ہے۔ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، ترجمہ اس کا بڑا پیارا ہے، وَنَأَى بِجَانِبِهِ، اور ہم سے کنارہ کش ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے انسان کا رویہ جس پر انعام اور اکرام کی بارشیں اللہ نے کی ہوئی ہے۔ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الضُّرُّ، اور پھر ہم کبھی کسی وقت اس پر بیماری بھیجتے ہیں، پریشانی بھیجتے ہیں، کوئی مصیبت بھیجتے ہیں، کوئی وبا بھیجتے ہیں، کوئی کرونا بھیجتے ہیں، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، تو اس کی بڑی لمبی چوڑی دعائیں شروع ہو جاتی ہیں، آدھا آدھا گھنٹے ہاتھ اٹھا کر، یا اللہ پریشانی دور کر دے، یا اللہ بھی۔ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، ظالم اس سے پہلے بھولا ہوا تھا۔ مسند احمد کی حدیث سنیے، اور بڑی اہم حدیث ہے، بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث مسند احمد کی، تعرف الیہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، تم اللہ کو پہچاننا، بھولنا نہیں۔ ہم کہتے ہیں نا اردو میں اب تو پہچاننے سے بھی انکار کر دیا، اللہ کا وہی انداز ہے یہاں پر۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تعرف الیہ فی الرخاء، جب خوشحالی ہو، خوشحالی کے دنوں میں اللہ کو پہچانتے رہو۔ اللہ کے نبی اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا یعرفک فی الشدہ، اللہ تمہیں تکلیفوں میں، بدحالی میں تمہیں پہچانے گا۔ کیا رہے گی؟ دو جملے، دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری مصیبتیں آئیں، پریشانی آئیں، تکلیفیں آئیں، کوئی بدحالی آئے اور اللہ تمہیں پہچانے، اللہ تمہاری ان تکلیفوں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، درد کو، آلام کو اللہ ختم فرما دے، تو فرمایا اللہ کو پہچاننا خوشحالی میں، اللہ کو نہ بھولنا۔ خوشحالی میں بھولنا اس کی بڑی سزا ہے۔ یہ اس کو تکبر کہا ہے اللہ کے قرآن نے۔ خوشحالی میں اللہ کو، حالانکہ جتنی نعمت بڑھنی چاہیے اتنا شکر بڑھنا چاہیے، یاد رکھیے، کامن سینس کی بات ہے نا۔ جتنی نعمت بڑھے گی، آپ کا کوئی ملازم ہے، آپ اس کو صرف محنتانہ نہیں دے رہے، آپ اس کو الگ سے بھی دے رہے ہیں، بونس بھی دے رہے ہیں، آنکھ بچا کے بھی دے رہے ہیں، چھپ کر کے دے رہے ہیں، اس کا میڈیکل فری، اس کے یہ سہولت، فلانی سہولت، یہ سہولت، پھر اس کا شکر بھی بڑھتا ہے، وہ مالک کی قدر بڑھا دیتا ہے کیونکہ نعمت بڑھ گئی۔ تو میرے بھائی، جب انعام اللہ کا بڑا ہوا ہے، اکرام بڑا ہوا ہے، اس کی نعمتیں بہت ہیں، اس کی نوازشیں بہت ہیں، شکر بھی بڑھا لیجیے۔ نہیں بڑھائیں گے تو یہ رویہ اللہ کو پسند نہیں۔ ایک اور حدیث سنا کر میں دوسری لاشعوری غلطی کی طرف آ رہا ہوں۔ مجھے بہت ہی زیادہ پابند کیا گیا کہ جی یہاں پر ٹائم کی پابندی ضرور کرنی ہے، اور آپ کو پتہ ہے
ایک آدمی 1 گھنٹے میں ہی جمعہ پڑھا سکتا ہے. یہ بڑے باصلاحیت لوگ ہوتے ہیں جو آدھے گھنٹے میں 1 گھنٹے کا اپنا موضوع بیان کر دیتے ہیں. ہمارے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے. ہمیں اپنے آدھے گھنٹے کے موضوع کو سمجھانے کے لیے 1 گھنٹہ لگانا پڑتا ہے. لیکن آپ لوگ پریشان نہ ہو, میں آدھا ہی گھنٹہ لگاؤں گا. میں یہ نہیں آپ کا ذہن بنا رہا کہ تھوڑا وقت لے لوں گا, ڈبل ٹائم کر دوں گا. ٹائم وہی ہوگا آدھا گھنٹہ, لیکن یہ ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے. ایک اور حدیث سن لیجئے, اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. بڑی پیاری حدیث. آپ نے فرمایا من سرہ, انداز دیکھیے گا اللہ کے رسول کا, من سرہ, جس کو یہ بات اچھی لگتی ہو, جس کو یہ بات اچھی لگتی ہو. کیا بات؟ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد. کیا بات اچھی لگتی ہو؟ کہ اللہ اس کی دعائیں تکلیفوں میں قبول کر لیا کرے, پریشانیوں میں, مصیبتوں میں اللہ اس کی دعائیں قبول کر لیا کرے. جس کو یہ بات اچھی لگتی ہو. کس کو اچھی نہیں لگتی بھائی؟ سب کو اچھی لگتی ہے. من سرہ, سرہ, سرہ سرور سے ہے. سرور کہتے ہیں اچھا لگنا, سرور آ گیا, خوش ہو گیا, مزہ آ گیا. من سرہ, جس کو یہ بات پسند ہو, جس کو یہ بات اچھی لگتی ہو. ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد, کہ اللہ اس کی دعائیں تکلیفوں میں, مصیبتوں میں, بیماریوں میں, پریشانیوں میں قبول کر لیا کرے. اس کو ایک کام کرنا چاہیے. کام کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ, وہ خوشحالی میں اپنی دعا کو کثرت کے ساتھ کیا کرے. دعا کیا کرے نہیں, یہاں الفاظ کیا ہیں بھائی؟ فَلْيُكْثِرْ, اس کو چاہیے کثیر کر دے, زیادہ کر دے. ایک ہے دعا کرنا اور ایک ہے دعا زیادہ کرنا, دونوں میں فرق ہے. فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ, اس کو چاہیے کہ اپنی دعا بڑھا لے. کب؟ فی الرخاء, خوشحالی کے دنوں میں, جب کوئی ٹینشن نہیں ہے, جب کوئی مصیبت نہیں ہے, جب کوئی پریشانی نہیں ہے, کوئی بیماری نہیں ہے. ان دنوں میں اپنی دعائیں بڑھا لے اللہ سے. اور یہیں پر شیطان جو ہے نا وہ کھیلتا ہے بندے کو. میں کیا مانگ رہا ہوں, سب کچھ تو ہے نا یار, کیا مانگ رہا ہوں, سب کچھ ہے. بس یہ لاشعوری غلطی ہے. اگر آپ کو میں سمجھا سکوں, اور آپ نے انشاءاللہ ضرور سمجھ لیا ہوگا, یہ پہلی لاشعوری الحمدللہ آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں. بہت توجہ فرمائیے گا. میں اب دوسری لاشعوری غلطی بتا رہا ہوں دعا کے حوالے سے. دوسری لاشعوری غلطی, اسباب, وسائل, امکانات, ریسورسز کے نہ ہونے کے وقت, جب اسباب نہ ہوں, کوئی امکانات نظر نہ آ رہے ہوں, کوئی وسائل نظر نہ آ رہے ہوں, کوئی ریسورسز نظر نہ آ رہے ہوں, اس وقت لاشعوری غلطی. انسان اس وقت بھی ایک بہت بڑی لاشعوری غلطی کرتا ہے. وہ کیا؟ کہ وہ مایوس ہو کر کہ وسائل ہے ہی نہیں, اسباب ہے ہی نہیں. ڈاکٹروں نے کہا میاں لا علاج مریض ہو تم, میاں اب تو گئے تم وینٹیلیٹر پر. اسباب, وسائل, امکانات اور ریسورسز کے نہ ہونے کے وقت مایوس ہو کر اللہ سے مانگنا چھوڑ دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری نگاہ امکانات پر ہوتی ہے, وسائل پر ہوتی ہے, نگاہ اسباب پر ہوتی ہے. حالانکہ ایک مومن کی, ایک مسلمان کی نگاہ امکانات پر نہیں ہونی چاہیے, ممکن اور ناممکن پر نہیں ہونی چاہیے. ممکن کو ناممکن بنانے والی ذات پر اور ناممکن کو ممکن بنانے والی ذات پر ہونی چاہیے. اسباب پر نہیں ہونی چاہیے بلکہ مسبب الاسباب پر ہونی چاہیے. اگر آپ سمجھ سکیں ایک ہی جملے میں سارا مسئلہ.
ہماری نگاہ مسبب الاسباب پر نہیں ہوتی، اسباب، ظاہری اسباب، ظاہری اسباب۔ اللہ اکبر، میرے ذہن میں کیا کیا آ رہا ہے اور میں کن کن چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں۔ ایک موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کو ایک ویکسین بھی بتانے آیا ہوں آج کے جمعے کی اس نشست میں۔ ایک ویکسین وہ ہے کرونا کی جو چائنا نے بنائی ہے نا، ایک کینیڈا نے بنائی ہے، ایک روس نے بنائی ہے، ایک امریکہ نے بنائی ہے۔ اللہ کی قسم ایک ویکسین وہ ہے جو اللہ نے بنائی ہے۔ میں بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، بڑی ذمہ داری سے۔ اور اللہ کی ویکسین کی پاور آپ کو بتاؤں گا میں، اللہ کی ویکسین کی پاور۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں سمجھیے گا کہ ہم نے احتیاطی تدابیر چھوڑ دینی ہے۔ آئیے بات سمجھیں۔ دیکھیں، شریعت نے کہا ہے کہ آپ گاڑی میں بیٹھ کر کے دعا پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بچائیں گے، حادثات سے بچائیں گے، نقصانات۔ گھر سے نکلنے کی دعا ہے، یہ پڑھیے، اللہ حادثات سے، نقصانات سے بچائیں گے۔ لیکن اس کا مطلب شریعت نے یہ نہیں بتایا کہ دعا پڑھنے کے بعد آپ روڈ کراس کر رہے ہیں، چلتا ہوا ٹریفک بہت فاسٹ، وہاں سے بس آ رہی ہے، ٹرک آ رہا ہے، اور آپ کہیں بھائی دعا پڑھی ہوئی ہے، میں تو مٹک مٹک کے آرام آرام سے روڈ پار کروں گا، دعا پڑھی ہوئی ہے، ہرگز نہیں۔ بھائی دوڑتے ہوئے جاؤ، احتیاطی تدابیر اختیار کرو، پھر اللہ پر توکل کرو۔ اونٹ کو باندھو، پھر اللہ پر توکل کرو۔ میں اس لیے جملہ ساتھ ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ آج کل مولوی لوگ بھی بڑے عتاب کا شکار ہیں۔ ان مولویوں نے جو ہے نا، انہوں نے ماسک نہیں پہننے دیے، یہ خراب کر رہے ہیں۔ اور بھائی ہم ساری باتیں بتا رہے ہیں، کوئی ایک بات اٹھا کر اس کو ہماری طرف منسوب کر دے، میں اس کا ذمہ دار ہوں جو میں نے کہا، سن لیجئے پھر، میں اس کا ذمہ دار ہوں جو میں نے کہا، جو میں کہتا ہوں، اس کا نہیں جو آپ سمجھتے ہیں۔ میں کہتا کچھ ہوں، آپ سمجھتے کچھ ہیں، میں اپنے کہے ہوئے کا ذمہ دار ہوں، آپ کے سمجھے ہوئے کا میں ذمہ دار نہیں۔ تو لہذا پوری توجہ سے سیاق اور سباق کو سامنے رکھتے ہوئے، موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے، میں اللہ کی ویکسین بتا رہا ہوں۔ یہ ویکسین اللہ نے بھیجی ہے، اور یاد رکھیے، دنیا کی، چائنا کی، امریکہ، روس کی، کسی کی بنائی ہوئی ویکسین اتنی پاورفل نہیں ہو سکتی جتنا 100% فائدہ اور ایفیکٹو اللہ کی بنائی ہوئی ویکسین کے اندر۔ کیا ہے اللہ کی ویکسین؟ سنیے حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یغنی حذر من قدر، لا یغنی۔ بھائی دیکھیے، یہ ویکسین کا جو موضوع ہے نا، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، یہ میرا جمعہ جو ہے نا آدھا گھنٹہ ہی ہوگا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ یہ ویکسین تھوڑا سا اس کو ایکسیپشن پر اور بریکٹ کے اندر رکھ لیجئے گا۔ لا یغنی حذر من قدر، کوئی بھی تدبیر اللہ کی کسی بھی تقدیر کو ختم نہیں کر سکتی۔ جو اللہ نے مقدر کر دیا ہے، مقرر کر دیا ہے، محرر کر دیا ہے، تمہاری کوئی بھی تدبیر اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر کو ختم نہیں کر سکتی۔ اگلا جملہ فرمایا، ہاں ایک چیز ہے جو اللہ کی تقدیر کو بدل دیتی، جو اللہ کی تقدیر کو بدل۔ دو چیزیں ہیں، جب شریعت کا مطالعہ کریں تو دو چیزیں ہیں جو اللہ کی تقدیر کو بدل دیتی ہیں۔ ایک صدقہ ہے، وہ موضوع ایک الگ ہے۔ میرا آج کا موضوع ہے دعا، اور دعا میں دو لاشعوری غلطیاں۔ ان دو لاشعوری غلطیوں کے اندر دوسری لاشعوری غلطی عرض کر رہا ہوں۔ درمیان میں تھوڑا سا ٹائم ویکسین کے حوالے سے لے رہا ہوں۔ یہ ہے ویکسین میڈ بائی اللہ، یہ اللہ نے بنائی ہے اور بڑی پاورفل ہے، بہت افیکٹو ہے۔ حدیث سنیے کہ یہ کتنی افیکٹو ہے۔ فرمایا، لا یغنی حذر من قدر وان الدعاء وان البلاء لینزل
ایک حدیث میں آتا ہے وَإِنَّ الدُّعَاءَ، بے شک دعا جو ہے، بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے اور یہ دعا بندے نے کر لی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالدُّعَاءُ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمَا لَمْ يَنزِلْ۔ میں قربان جاؤں، ایسا لگتا ہے یہ حدیث آج کے دور کے لیے، آج کے دن کے لیے اللہ کے رسول نے بتائی تھی، صحیح حدیث ہے۔ فرمایا دعا کی پاور بتاؤں، دعا نفع دیتی ہے، ینفع نفع دیتی ہے، کس چیز میں؟ مما نزل، وہ تکلیفیں، وہ مصیبتیں، وہ بلائیں، وہ بدحالیاں، وہ بلائیں، وہ وبائیں جو اتر چکی ہیں، جو آ چکی ہیں، دعا اس میں بھی نفع دیتی ہے۔ اور دوسرا جملہ وَمَا لَمْ يَنزِلْ، اور دعا کی پاور، اللہ کی ویکسین کی پاور یہ ہے کہ وہ تکلیفیں، وہ مصیبتیں، وہ بلائیں، وہ جراثیم اور وہ انسان کو تباہ کرنے والے مہلک اثرات جو ابھی اترے نہیں ہیں، جو ابھی آئے نہیں ہیں، وَمَا لَمْ يَنزِلْ، دعا ان سے بھی نفع دیتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ کس طرح نفع دیتی ہے؟ اللہ کے رسول نے ایک نقشہ کھینچا، نقشہ سنیے گا۔ فرمایا وَإِنَّ الْبَلَاءَ لَيَنزِلْ، بلا، مصیبت، وائرس اتر رہا ہوتا ہے، فَيَلْقَاهُ الدُّعَاء، دیکھیے نیچے بندے نے دعا کری اور اوپر سے اللہ کے رسول نقشہ کھینچ رہے ہیں، وَإِنَّ الْبَلَاءَ لَيَنزِلْ، بلا، مصیبت، وائرس اتر رہا ہوتا ہے، یہاں بندے نے دعا کری، فَيَلْقَاهُ الدُّعَاء، فَيَلْقَاهُ، لقیہ یلقا کے معنی ملاقات کرنا، فَيَلْقَاهُ الدُّعَاء، اوپر سے اترتی ہوئی بلا کے ساتھ نیچے سے کی ہوئی دعا جا کر کے ملاقات کر لیتی ہے، فَيَلْقَاهُ الدُّعَاء۔ اور حدیث کا آخری جملہ فَيَعْتَلِجَانِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کی صبح تک وہ دعا اس بلا کے ساتھ چمٹ کر قیامت کی صبح تک اس کو اترنے نہیں دیتی۔ دعا کی پاور، یہ دعا اللہ کی ویکسین ہے، یہ کرونا کی ویکسین ہے۔ دعا نہیں چھوڑیے، مانگیے، دن میں مانگیے، فرض کے بعد مانگیے، نفل میں مانگیے، مسجد میں آ کے مانگیے، روزے سے پہلے مانگیے، فائدہ ہوگا۔ ان مصیبتوں میں جو اتر چکی ہیں، ان مصیبتوں میں جو اترنے والی ہیں، اور یہ دعا جا کر کے چمٹ جائے گی ان تکلیفوں سے، ان پریشانیوں سے، ان مصیبتوں سے، اس کرونا سے، اس وائرس سے جو اتر چکا ہے یا اترنے والا ہے۔ بھائی میں نے خود ساختہ ویکسین نہیں بتائی، یہ اللہ کی بتائی ہوئی ویکسین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ویکسین ہے جو میں نے بتائی ہے۔ میں دوسری لاشعوری غلطی کی طرف واپس آ رہا ہوں۔ امکانات، وسائل، ریسورسز نہ ہونے پر ہم مایوس ہو کر دعا چھوڑ دیتے ہیں، میں اب کچھ نہیں ہو سکتا، میں اب تو پھنس گئے، نا امیدی۔ اللہ اکبر، اس لیے کہ ہماری نگاہ اسباب پر ہے، مسبب الاسباب پر نہیں ہے۔ وہ ذات، حالانکہ قرآن بھرا ہوا ہے، امکانات نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، پھنس گئے اللہ کے ایک بندے جن کا نام تھا حضرت یونس علیہ السلام، پھنسے نہیں پھنسے؟ کیسا پھنسے؟ مچھلی کے پیٹ کے اندر، سمندر کی گہرائی کے اندر، اور سمندر کے اندر ہی نہیں، سمندر کے اندر مچھلی کے پیٹ کے اندر۔ اللہ کہتا ہے نکلنے کے کوئی امکانات نظر نہیں آ رہے تھے، کوئی اسباب نہیں تھے، لیکن ایک مومن، ایک مرد مومن جس کے دل کے اندر ایمان ہوتا ہے، جس کا تعلق صرف ظاہر سے نہیں ہوتا، باطن سے بھی ہوتا ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آج دنیا کے اندر اس وبا سے لوگ مر رہے ہیں، لیکن مجھ سے زیادہ آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں، دنیاوی تعلیم آپ کے پاس زیادہ ہے، آپ زیادہ یہ ذرائع ابلاغ آپ زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ تناسب یہ ہے کہ مسلمانوں پر یہ آفت کم آئی ہے بنسبت کافروں کے، ہے ایسا یا نہیں؟ ایک مسلمان اتنا کیوں نہیں مر رہا؟ بھائی سمجھیے گا، غلط رنگ نہیں لیجیے گا میری بات کا۔
وہ بھی ہمارے بھائی ہیں جو غیر مسلم ہیں، اللہ اس وبا سے سب کو محفوظ فرما دے۔ مسلمان اتنا کیوں نہیں مر رہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو غیر مسلم ہوتا ہے وہ صرف ظاہر کو دیکھتا ہے، وہ صرف فزیکل چیزوں کو دیکھتا ہے۔ اس کو ایک بیماری نظر آئی، بے شک خوردبین سے نظر آئی، اس کو اب ویکسین چاہیے ہم کو بھی ہے، لیکن وہ کہتا ہے اس ظاہری بیماری کا مقابلہ مجھے ظاہری دوا سے کرنا ہے، تب فائدہ ہوگا، تب شفا ملے گی۔ لیکن ایک مومن کی خوبی یہ ہوتی ہے، ایک مومن کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے، جس کے دل کے اندر ایمان ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس ظاہری چیزیں بھی ہیں لیکن ایک میرا باطن بھی ہے، اسپرچول روحانی طور پر میں بہت اسٹرانگ ہوں۔ اور جب وہ روحانی طور پر اسٹرانگ ہوتا ہے، اس کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ سب کچھ ایک اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اس کے حکم کے بغیر پتا بھی نہیں گرتا ہے نا۔ یہ ایمانی پاور، یہ اسپرچول پاور اس کے امیون سسٹم کو اسٹرانگ کر کے رکھتی ہے۔ روحانیات کے ساتھ اس کا ایک سلسلہ جڑا ہوا ہے۔ مسجد سے روحانیات کی پاور لے کے بندہ باہر نکلتا ہے۔ مسجد میں آ کر روحانیات کا مرکز ہے یہ مسجد میں ایک پاور لے کے باہر نکلتا ہے، اور یہ پاور اللہ اکبر، اس کی پاور بڑھتی رہتی ہے۔ جب وہ روحانی دنیا میں جا کر تن سے نکل کر اپنے من میں جاتا ہے، جب وہ ظاہر سے نکل کر اپنے باطن میں جھانکتا ہے، تو اس کو نظر آتا ہے کہ اس کے باطن میں اللہ، اس کے باطن میں اللہ اور اس کا رسول، اللہ اور اس کے رسول سے محبت، اس کے باطن کے اندر اللہ کا کلام، اس کے اندر ایک پاور ہوتی ہے جو یہ پاور اس کو خانہ کعبہ سے جا کے جوڑتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھ لیتا ہے، سورہ کہف جمعے کے دن، اور صرف یہ نہیں کہ جمعے سے پہلے جمعے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، جمعے کا دن شروع ہو گیا مغرب کے بعد، کل مغرب کے بعد سے جمعے کی رات اور جمعے کا دن کسی بھی وقت پڑھ لیں، جمعے کے بعد جمعے سے پہلے جو سورہ کہف پڑھ لے، اللہ اضاء لہا نوراً، اللہ اس کو ایک ایسا نور عطا فرماتے ہیں جو نور اس کے جسم سے نکلتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ الی عنان السماء، وہ نور بڑھتے بڑھتے آسمان کے کناروں تک پہنچ جاتا ہے، سورہ کہف کی برکت۔ ایک حدیث میں آتا ہے وہ نور بڑھتا ہے، وہ روحانیت بڑھتی ہے، اور بڑھتے بڑھتے اس کو خانہ کعبہ تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ تو روحانیات کا مرکز ہے وہ خانہ کعبہ۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مومن کے اندر ایمان اس کے امیون سسٹم کو گرنے نہیں دیتا، کمزور نہیں ہونے دیتا، اس کی پاور بنی رہتی ہے کہ اللہ کے حکم سے کچھ نہیں ہوگا۔ پھر بتا رہا ہوں اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے احتیاطی تدابیر چھوڑ دیں۔ دیکھیے یہ جو میں نے عرض کیا کہ مایوس ہو کر کے چھوڑ دیتا ہے، یونس علیہ السلام مایوس نہیں ہوئے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فنادى فی الظلمات، امکانات نہیں تھے، وسائل نہیں تھے، ہمیں اندھیروں میں پکارا اس نے، اور کیا کہا؟ لا الہ الا انت، اللہ کوئی نہیں ہے، کوئی امکان نہیں ہے بچنے کا، الا انت، اگر تو بچانا چاہے تو مجھے سمندر کی گہرائی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، تو اگر بچانے پر آئے تو مچھلی کے پیٹ کے اندر رہتے ہوئے میں اس کی غذا نہیں بن سکتا۔ بچایا نہیں بچا؟ اللہ کہتا ہے سورہ صافات وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اگر مایوس ہو کر، نا امید ہو کر، اگر امید کا دامن چھوڑ کر ہم سے یونس نہیں مانگتا، ہم سے رابطہ نہیں کرتا، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت کی صبح تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتا، اسے کوئی طاقت باہر نہیں نکال سکتی۔ یہ ایک مثال نہیں ہے، قرآن بھرا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نکلے، دریا آ گیا، دریا کی موجیں، بنی اسرائیل ساتھ ہیں، پیچھے فرعون کی فوجیں، آگے دریا کی موجیں، کوئی کشتی نہیں، کوئی جہاز نہیں، کوئی پل نہیں، کوئی اور راستہ نہیں، امکانات نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، اسباب نہیں ہیں۔ مایوس ہو گئے؟ کہا نہیں،
فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، ہم تو دھر لیے گئے، بنی اسرائیل نے کہا۔ قال، موسیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ کلا، ہرگز نہیں۔ یہ ایمان اللہ کے رسول کا، یہ نہیں کہا نہیں میاں نہیں پھنسے نہیں پھنسے۔ لا میں اور کلا میں فرق ہے۔ اگر آپ ترجمہ پڑھتے ہو قرآن کا، اللہ ہمیں ترجمہ پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ لا نہیں کہا نہیں میاں نہیں پھنسے، کہا کلا، کلا کا ترجمہ ہرگز نہیں۔ اور میاں کیسے؟ کچھ نظر آ رہا؟ کہا کچھ نظر نہیں آ رہا۔ کوئی جہاز کشتی کا انتظام ہو گیا؟ کہا نہیں۔ پھر کیسے کہہ رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہہ رہا ہوں، انا، بے شک، معیہ، میرے ساتھ ہے، ربی، میرا رب میں آپ کے ساتھ ہے تو کیا ہو گیا؟ کہا سیہدین، وہ راستہ دکھا بھی دے گا۔ دیکھ نہیں رہے، سنیے گا بھائی، سیہدین، وہ راستہ دکھا بھی دے گا۔ ارے دکھائے گا تو اس وقت جب راستہ ہوگا، کہا راستہ دکھا بھی دے گا، راستہ بنا بھی دے گا، راستے پر چلا بھی دے گا۔ ہوا نہیں ہوا؟ اللہ نے بھی فرمایا فَقُلْ نَضْرِبْ، ہم نے کہا موسیٰ اضرب، ماریے۔ اللہ کہا کیا ماروں؟ بِعَصَاكَ، اپنی یہ لاٹھی۔ اللہ کہاں ماروں؟ کس کے سر پر؟ کہا نہیں، اس دریا کے سر پر ماریے۔ اضرب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ۔ اور آپ قرآن پڑھتے ہیں، امکانات نہیں سے، لیکن ایک یقین تھا، ایک پاور تھی، ایک روحانیات کا ایک مضبوط اسٹرانگ سلسلہ تھا اللہ کے ساتھ۔ ماریے لاٹھی۔ اللہ کیا ہوگا؟ کہا ماریے تو صحیح، لاٹھی مارنا آپ کا کام ہے، اس دریا کے اندر 12 راستے بنا دینا یہ ہمارا کام ہے۔ اور اللہ کا قرآن میں جب ایک مقام پر میں پہنچتا ہوں میں حیران ہو جاتا ہوں۔ اللہ نے کہا یبسن لا تخاف درکن، ایک تو ہوتا ہے نا دریا کو اللہ نے راستے بنا دیے لیکن تھوڑی کیچڑ ہے، پاؤں پھسل رہا ہے، ابھی تو بنا ہے دریا، راستہ ابھی بنا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یبسن، خشک راستہ، خشک، کہ کیچڑ میں پاؤں بھی سلپ نہ ہو، امکانات نہ ہو، ظاہری اسباب نہ ہو، اللہ پر توکل نہیں چھوڑیے، اللہ پر ایمان اور یقین ہونا چاہیے۔ اس جیسی بہت ساری مثالیں قرآن مجید میں، احادیث میں موجود ہیں۔ میں کون سی مثال بیان کروں؟ اب بھی آپ لوگوں کا میں نے ٹائم تھوڑا اوپر لے لیا، بڑی معذرت کے ساتھ۔ جو کچھ سنا اور سنایا ہے اسی پر اکتفا کریں، اسی پر بس کریں۔ قرآن مجید کی صرف 2 آیتیں سن لیجئے، مجھے پھر قلق رہ جائے گا۔ یہ 2 آیتیں میرے موضوع سے متعلق تھیں اور بڑی اہم آیتیں تھیں، بہت آیتیں۔ اللہ نے کیا فرمایا پتہ ہے ان آیتوں کے اندر؟ کہ اسباب نہ ہوں، وسائل نہ ہوں، امکانات نہ ہوں، مجھ سے مایوس ہونے کا جو رویہ ہے یہ کافروں کا ہوتا ہے، کافروں کا، میں نہیں کہہ رہا۔ اللہ کا قرآن سنیے، اللہ کہتا ہے یہ جو کافر اور مشرک ہیں نا، وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب یہ کشتی پر بیٹھتے ہیں، جہاز پر بیٹھتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اب تک تو اللہ کو نہیں پکار رہے تھے، اللہ اکبر، حتی اذا رکبوا فی الفلک، جب یہ سوار ہو جاتے ہیں کشتیوں پر، وجرین بہم بریح طیبۃ، اور یہ کشتیاں ان کو لے کر کے چلتی ہیں بریح طیبۃ، خرامہ خرامہ وہ کشتیاں آگے بڑھ رہی ہیں اور بڑی اچھی ہوا اس بادبان کشتیوں کو پیچھے سے پش کر رہی ہے اور یہ کشتیاں اپنی منزل کی طرف سفر کر رہی ہیں۔ حتی اذا رکبوا فی الفلک وجرین بہم بریح طیبۃ وفرحوا بها، اور کشتی پر بیٹھنے والے بڑے خوش ہوتے ہیں، میاں مزہ آ گیا، بڑی ٹھنڈی ہوائیں اور بڑے مزے سے کشتی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ وفرحوا بها، اچانک کیا ہوتا ہے؟ جاءتها ریح عاصف، اچانک تند و تیز باولی ہوائیں آ جاتی ہیں، تند و تیز آندھی، پاؤں کے تھپیڑے،
وجاءہم الموج من کل مکان، اور سمندر کے چاروں طرف سے من کل مکان، ہر جگہ سے موجیں آ رہی ہوتی ہیں. ادھر سے موج آئی ادھر اچھال دیا، ادھر سے موج آئی اس نے کشتی کو ادھر اچھال دیا، اور انسان کی روح اس کے حلق میں پھنسی ہوئی ہوتی. میرے والد محترم اللہ ان کی مغفرت فرمائے، مولانا اسحاق شاہد صاحب، وہ بتاتے تھے کہ جب ہم گئے حج کے اوپر، ان کے ایک دوست نے ان کے لیے ٹکٹ کا انتظام کیا، فضل مبین صاحب، اللہ ان کو بھی بخش دے، معاف فرما دے. وہ کہہ رہے تھے میں کشتی میں گیا، واپسی کے اندر جب طوفان آ گیا سمندر میں، اور ہمارا جو جہاز تھا وہ کبھی دائیں کبھی بائیں، ادھر سے موجیں آتی ہیں اچھل کے ادھر چلی جاتی ہیں، پانی اندر، لوگوں کو الٹیاں، اور سامان اور صندوق ہوتے تھے، وہ صندوق کبھی ادھر ہو جائیں کبھی ادھر ہو جائیں. اللہ کہتے بس ہم یہ سمجھتے تھے موت آئی سو آئی. جاءتھا ریح عاصف وجاءہم الموج من کل مکان. اگلا جملہ وظنوا، اور لوگوں کا یہ خیال ہو جاتا ہے، انہم احیط بہم، انہیں گھیر لیا گیا، اللہ کے عذاب نے گھیر لیا. تو اب کیا کرتے ہیں؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. اللہ کہتا ہے یہ تو کافر بھی، جب یہ کافر کا بھی رویہ ہے کہ اب وہ اللہ کو پکارتا ہے مخلصین لہ الدین، اور کیا کہتا ہے؟ لئن انجیتنا، اگر تو نے ہمیں نجات دے دی، لنکونن من الشاکرین، تو ہم تیرے شکر گزار بن جائیں گے. فلما انجاہم، جب ہم ان کو نجات دیتے ہیں، اذا ہم یبغون فی الارض، زمین پر پھر سرکشی پر آ جاتے ہیں. ایک مقام پر آتا ہے وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ، جب موجیں ایسے آتی ہیں كَالظُّلَلِ، جیسے کہ بادل، پانی سر سے اوپر، موجیں چھلانگے مارتی ہوئی جب کشتی کے اوپر ایسے آتی ہیں جیسے کہ بادل آ گئے. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اب یہ بھی اللہ سے مخلص ہو کر کے دعا کرتے ہیں. فلما نجاہم، اور جب اللہ ان کو نجات دیتا ہے، اذا ہم یشرکون، پھر شرک کرنے لگتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین، ہمیں امکانات بظاہر موجود ہوں، وسائل موجود ہوں، ہم اللہ سے دعا کرنا نہ بھولیں. اور اگر امکانات نہ ہوں، وسائل نہ ہوں اور ریسورسز نہ ہوں، ہم نا امید ہو کر اللہ سے دعا نہ چھوڑیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.